علمی، اصلاحی، دعوتی اور تحقیقی بیانات کے لیے مولانا ڈاکٹر سعید عاطف کے چینل کو سبسکرائب کریں۔ سورۃ الانبیاء نام سے ہی کہ اس میں مختلف انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہے، ان کی آزمائشوں کا، اور خصوصاً حضرت ایوب، حضرت زکریا، حضرت یونس علیہ السلام کا، اور مختلف کیفیات سے وہ گزرے ہیں۔ تو اللہ نے بتایا ہے کہ ان بندوں نے اللہ کو دوبارہ کیسے راضی کیا۔ اور دوسرا یہ پتہ چلا کہ عام انسان تو عام ہے، بڑے سے بڑا پیغمبر بھی آئے تو اس پر بھی مشکل آتی ہے، تو مشکل دور کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، اور وہ صرف اللہ ہی سے اپنا تعلق قائم رکھتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ بھی پتہ چلی کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان پر آزمائشیں آتی ہیں۔ آزمائش مال کی بھی آتی ہے، جسم کی بھی آتی ہے، جان کی بھی آتی ہے، اسباب کی بھی آتی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو نیک ہے وہ پہنچا ہوا ہے، وہ ہر آزمائش سے بچا ہوا ہے، تو قرآن کی یہ صورت بالخصوص بتاتی ہے کہ ایسا نہیں۔ اس حوالے سے سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 83، 84، 83 اور 4، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، کہ اس وقت کو یاد کرو کہ جب میرے بندے ایوب علیہ السلام نے دعا کی، ربہ انی مسنی الضر، اے میرے رب مجھے تکلیف پہنچ گئی ہے، مجھے آزمائش آ گئی ہے، وانت ارحم الراحمین، اور آپ سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم فرمانے والے ہیں۔ فاستجبنا لہ، اللہ نے جواب دیا کہ ہم نے ان کی اس دعا کو قبول کیا، اور ان کے جتنے غم تھے وہ دور کیے، بس سے اس کے بڑھ کر اس کو عطا فرمایا انہیں، وذکر للعابدین، اور اس میں بڑی یاد دہانی ہے قیامت تک آنے والے اہل ایمان اور اہل عبادت کے لیے۔ باب محترم، حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت مال سے نوازا۔ اس وقت ان کی سینکڑوں بکریاں اور اونٹ اور بہت سارے باغات، آج کل یوں سمجھ لیں کہ فارم تھے ان کے، اور بیسیوں نوکر چاکر بھی تھے، اور وہ ہمیشہ اللہ کا شکر بہت ادا کیا کرتے۔ تو شیطان نے کہا کہ اللہ، یہ بندہ اس لیے شکر ادا کرتا ہے کہ آپ نے انہیں دیا ہوا ہے، تو اس نے شکر ہی ادا کرنا ہے، اگر ان سے سب کچھ چھن جائے تو اس سے بڑا نافرمان کوئی نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، میں اپنے بندوں کو دکھاتا ہوں کہ میرے جو منتخب اور گزیدہ پیغمبر اور رسول ہیں وہ دونوں حالتوں میں کیسے خوش رہا کرتے ہیں۔ تو پھر ایسی آزمائشیں آئیں کہ ان کا مال بھی چھن گیا، ان کے اسباب بھی چھن گئے، ان کی جتنی وہ مویشی اور چیزیں تھیں وہ بھی وباؤں کا شکار ہوگی، اور جو زرعی زمین تھی وہ بھی زوال کا شکار ہوگی، حتیٰ کہ ان کے بچے بھی اللہ کے حضور پہنچ گئے، اور خود ان کے جسم پر ایسا حال تھا کہ کچھ پھوڑے اور پھنسیاں نکل آئے، اور پورا جسم اس سے تکلیف سے کرا رہا تھا، اور سب کچھ چھن گیا۔ اس وقت بھی جو بائبل میں ان کا جملہ منقول ہے، کہا کہ یا اللہ، میں تیرے حضور برہنہ پیدا ہوا تھا، دنیا میں آیا تھا بغیر اس کے، اگر میں دوبارہ اس حال میں پہنچ گیا ہوں تو مجھے کوئی شکوہ نہیں ہے، میں پھر تیرے حضور اسی حال میں پہنچ کر راضی ہوں۔ اللہ، اور قرآن نے اس کو اس کیفیت سے فرمایا کہ ربی انی مسنی الضر، اے میرے رب مجھے تکلیف پہنچ گئی ہے، کوئی واویلا نہیں، کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں، کوئی حالات کا ماتم نہیں کیا کہ مجھے ملا ہی کیا ہے، فلاں دیکھو کیسا اور کیسا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں، اور میں ہی رہ گیا تھا اس آزمائش کے لیے، مجھے یہ چیزیں آنی تھی۔ کبھی اللہ کہتے ہیں بندے کے دل پہ دستک دیتے ہوئے، جب تجھے نعمتیں ملتی ہیں تو اس وقت نہیں کہتا یا اللہ اور بھی بڑے محروم تھے، مجھے کیوں دی؟ ہاں، جب آزمائش آتی ہے تو پھر اللہ پر تان آمیز انداز میں یہ گفتگو، یہ اللہ پر عدم اعتماد کا مظہر ہے۔ توحید سب سے پہلے انسان کو اللہ پر یقین کامل، اللہ سے امید، اللہ سے توکل، اللہ سے تعلق، اللہ سے تبتل سکھاتی ہے۔ یہاں بھی ایسا خوبصورت انداز ہے جیسے آدمی کسی سخی کے پاس کھڑا ہو اور جا کر کہے کہ میں ضرورت مند ہوں اور آپ بہت سخی، یہ مانگا کچھ بھی نہیں، یعنی اس انداز سے کہا۔ قیامت تک اللہ تعالیٰ نے یہ دعا محفوظ رکھ دی کہ بندوں پر بڑی سے بڑی آزمائش آئے تو اپنی آزمائش کے رب میں، اپنی آزمائش کے رد عمل میں اللہ سے جڑ جائیں، اللہ سے تعلق، اور شکوہ زبان سے نہ کریں۔ شکوہ ایک زبان سے ہوتا ہے اور ایک باڈی لینگویج سے ہوتا ہے، بدن بولی سے ہوتا ہے، اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ بے شک دل کے اندر جب یہ خیالات اٹھتے ہیں تو پھر زبان تک شکووں کی شکل میں آتے ہیں، اور بسا اوقات اگر آپ بچے ہیں تو آپ کا جو ماحول، آپ کے دوست، آپ کے بیوی بچے، وہ آ کے شکوہ کرتے ہیں، دیکھیں جی
فلاں بھی ایسا ہے، فلاں ہی ایسا ہے، آپ تو بہت اچھے ہیں لیکن اللہ نے آپ ہی کو کیوں پکڑا، کیا ضرورت تھی؟ تو اس طرح کی ساری چیزوں کا اللہ نے یہاں جواب دیا ایوب علیہ السلام کی صورت میں کہ دیکھو ان سے مال بھی گیا، ان کی ساری چیزیں گئی اور ان کے جسم کا بھی یہ حال ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا کوئی شکوہ نہیں ہے۔ اور شاید ہی کروڑوں میں سے کوئی ایک ایسا آدمی ہو کہ جس کو یہ بیک وقت ساری آزمائشیں درپیش ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ ہم تو آزمائشوں میں ان سے بہت پیچھے ہیں، پھر ہماری شکر گزاری اور اللہ سے تعلق کا حال کس قدر کمزور ہے، تو یہ کیوں ہے؟ توحید تو اللہ سے جڑ جانے کا نام ہے، ہر حال میں اللہ سے راضی رہنے کا نام ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا علاج فرمایا ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، یہ چشمہ ہے، اس کے گرد اپنی پیڑیاں مارو، اللہ یہاں سے چشمہ نکال دے گا، یہیں پر تم نے غسل بھی کرنا ہے، اسی پانی کو تم نے پینا بھی ہے اور یہ ٹھنڈا بھی ہے، اور اسی پانی کو وہ کرتے رہے اور اس پانی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کی ساری جو بیماری تھی وہ دور فرما دی۔ اس میں میڈیکل سائنس والوں کے لیے بھی بڑی ایک سوچنے کی جہت بن جاتی ہے کہ پانی سے بھی علاج ہوتا ہے، اور چشموں کا پانی جو نیچرل ہے، جو پیور ہے، اس میں کیا کیا ویٹامنز ہوتے ہیں، کس طریقے سے انسان کی جلد کی بیماریاں دور ہو سکتی ہیں۔ خیر اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انہیں دور کیا۔ یہاں یہ بھی عرض کرتے ہیں کہ پیغمبر کو کبھی ایسی بیماری نہیں ہوتی جس سے لوگ نفرت کریں۔ ایک پیغمبر کا نسب عالی ہوتا ہے، اور نمبر 2 پیغمبر کو کبھی ایسی بیماری نہیں ہوتی کہ لوگ اس سے دور ہونا شروع ہو جائیں، اس سے تھو تھو کریں۔ یہ پیغمبرانہ منصب کی عظمت کے خلاف ہے۔ یہاں بھی ایسی کوئی مہلک بیماری نہیں تھی، بس وہ پھٹکیاں تھیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ٹھیک فرما دیا۔ پھر آگے فرمایا کہ فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی اس بیماری آزمائش میں آ جائے، خصوصاً مال کی اور جسم کی، تو یہ حضرت ایوب کی دعا کثرت سے مانگے، اس کے معنی کے احساس کے ساتھ، اللہ سے توکل کے ساتھ۔ اور اللہ نے سکھائی اس لیے ہے کہ میں نے یہ حضرت ایوب کے ساتھ یہ کیا، تم مانگو، تمہارے ساتھ بھی یہ کرنے کو تیار ہوں۔ اللہ، تمہارے مانگنے کے آداب کے انداز کے اندر کمی ہوگی، اللہ کی عطا کے اندر کوئی کمی نہیں ہے۔ اس لیے کبھی جسمانی مرض کسی کا بھی ہو، چپ کر کے تنہائیوں میں، دعاؤں میں، سجدوں میں، آہوں میں اپنے احباب سے بھی کہتے رہیں اور یہ دعا مانگتے رہیں، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے میرے رب مجھے یہ تکلیف پہنچ گئی ہے، تکلیف کو دل میں رکھیں، اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ تکلیف مال اور جسم کے علاوہ کبھی ذہن کی بھی ہوتی ہے، اپنوں کے صدمے، اپنوں کے چرکے، اپنوں کی بے وفائیاں، کانٹوں کے چبھنے سے تکلیف نہیں ہوتی، لیکن پھول جب کانٹوں کا کردار ادا کریں تو پھر دل تڑپ تڑپ کر عجیب کیفیت کا شکار ہوتا ہے۔ یہاں بھی حضرت ایوب کے ساتھ یہی ہوا کہ ان کی بیوی بھی ان کو چھوڑ گئی، 2 بیویاں تھیں، ایک چھوڑ گئی، اور بچے بھی اللہ کے پاس چلے گئے، لیکن پھر بھی ان کا یہی ہے، کوئی شکوہ نہیں، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں تو اس سے بہت کم آزمائشوں میں مبتلا کیا ہے، اور اس کے اندر خوشگوار پہلو یہ ہے کہ بندو، جس طرح میں نے ایوب کے حالات بدلے تھے، تمہارے حالات بھی بدلنے پر قادر ہیں۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئے کہ کیسی سخت سے سخت آزمائش ہو، اگر آپ مایوس ہو گئے ہیں تو آپ کا ایمان خطرے میں چلا گیا۔ یہ مایوسی اور ایمان کبھی یکجا نہیں ہوتے۔ یعقوب حضرت ایوب ان ساری کیفیتوں میں رہیں، ایک لمحے کے لیے بھی کبھی مایوس نہیں ہوئے، اور اللہ نے ساری نعمتیں دوبارہ عطا فرما دی۔ دنیا مایوس کرے گی، اور بندہ مومن کبھی ڈپریشن میں جایا ہی نہیں کرتا۔ ڈپریشن اگر کوئی جسمانی مرض ہو تو علیحدہ بات ہے، اگر ذہنی ہے اور اللہ پر یقین، اطمینان، توکل ہے، پھر یہ نہیں ہوتا۔ پھر وہی ہے، ایک جگہ اور قرآن کی ایک خوبصورت دعا آئی، بڑا مقام ہے اس دعا کا کہ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اے اللہ میری جتنی مشکلات ہیں ان میں نے اپنے اختیار ختم کر دیا، سارے معاملات تیرے سپرد کر دیے، تجھے تفویض کر دیے، جس طرح آپ چاہیں ہینڈل کریں، اور ان اللہ بصیر بالعباد۔ تو اللہ بہت بندوں کے حالات کو جاننے والا ہے۔ تو ایوب علیہ السلام کی یہ دعا ہر بچی بچے، خاتون مرد کے لیے ایک امید اور ایک ہوا کا جھونکا ہے، انسان کو حوصلہ دیتا ہے کہ برے سے برے حالات میں بھی کبھی آزمائش میں مایوس نہیں ہونا، اپنے حصے کی محنت، اپنے حصے کی کوشش، اپنے حصے کا علاج، اپنے حصے کی دعائیں کرتے رہیں۔ اللہ جو حالات کا خالق ہے وہ حالات کو بدلنے پر قادر بھی ہے۔ ہاں، اگر وہ حالات کا خالق نہ ہوتا پھر شکوہ یا مایوسی ہو سکتی تھی، جب وہی ذات ہے تو پھر ہمیں اس سے شکوہ کیا۔ اور اس بات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک نے بھی ادا کیا کہ جب وحی آتی ہے تو حضور کی زبان سے بھی نکلتی ہے، اور اللہ نے بھی ان پیغمبر کی داستان کر کے ہمارے لیے یہ رہنمائی کر دی
کہ بندو امت محمدیہ کے بندہ اور بندیوں کبھی مایوس نہ ہونا اور مشکل ترین حالات میں بھی اس کو پکارتے رہنا کہ ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اور اللہ بدلتا ہے. آپ اگر پلٹ کر پاکستان کے حالات کو دیکھیں، سیاسی حالات کو دیکھیں، تو چند سال پہلے تک کتنے لوگ تھے جو تخت پر تھے، آج کہاں ہیں؟ اور یہ جو آج والے ہیں کل کہاں تھے؟ اللہ تعالیٰ یہ سارے حالات دکھاتا ہے. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. اللہ ہمیں آزمائشوں سے بچائے. اگر آن پڑے تو اللہ تعالیٰ حضرت ایوب کی اس دعا کی برکت سے ہم سب کو چھنی ہوئی نعمتیں اور عظمتیں اور عزتیں اللہ اپنے کرم سے دوبارہ. Please don't forget to like and share.